سکے تو ایک میک بند کر دو بھیا تاکہ سیٹی نہ مارے اگر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة آمنت بالله صدق الله العلی العظیم. درود شریف پڑھیے. حضرات، آج ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے. بھیا مائک والے ایکو بند کر دو اور ایک دفعہ بولے لگا تو کہ پنڈی چھوڑ دو کہ کھونٹی پکڑے نہ رہو ورنہ پتہ نہیں ایسے سب معاملہ ختم ہو جائے. جب اچھا بولنے لگے بس چھوڑ دو اس کو، سیٹی بند کر دو بس. آج ہم اور آپ یہاں جمع ہیں، ہمارے کچھ بھائی ادھر ادھر ہیں. ان سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں. کیا بچے جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ مسجد نبوی میں صحابہ کرام دو گروپ میں بیٹھے ہیں، ایک گروپ ادھر ایک گروپ ادھر. ایک گروپ میں نماز پڑھنے والے ہیں جو رات میں اپنا نوافل پڑھتے تھے، اور ایک گروپ والے بیٹھ کے دین کی باتیں سن رہے تھے، سنا رہے تھے. حضور جب پہنچے دیکھا میرے صحابہ دو گروپ میں ہیں، تو حضور کس گروپ میں گئے؟ حضور اس گروپ میں جا کے بیٹھے جس میں دین کی باتیں ہو رہی تھی، اور فرمایا بعثت فیکم معلما، اے لوگوں میں بھی تمہارے بیچ میں استاذ بنا کر بھیجا گیا ہوں، دین سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو حضور اس محفل کو زیادہ پسند کرتے ہیں. تو اگر ادھر ادھر بیٹھے ہیں، اگر ہو سکے تھوڑی دیر آ جاؤ. کرسی تو آج بہت سستی ہوئی ہے، 150 روپیہ کرسی بکاتے، 100 روپیہ لے لو. لیکن یہ محفل میں بھائیوں کے ساتھ بیٹھنا یہ بھائی چارگی پیدا کرتا ہے، گھمنڈ کو مٹاتا ہے کہ ہم تمہارے بھائی ہیں، ہم بھی تمہارے شانہ بشانہ بیٹھیں گے. تو اگر ہو سکے تو تھوڑی دیر آ کے سامنے بیٹھ جاؤ. دور سے آپ سنیں گے لیکن اس محفل کا ثواب جب بیٹھیں گے تو زیادہ ملے گا. اور اگر نہ منی ہو تو ہم یہی سوچبے کہ ہم تقریر کرے کہاں چلے آئیں، جہاں تقریر کے کونوں در نہیں.
جیسے کہ لکھنؤ کا ایک آدمی عطر بیچتے بیچتے بنگال پہنچ گیا. آواز نہ لگاؤ، خود آئیں گے بیٹھیں گے. عطر کا لکھنؤ کا ایک آدمی عطر بیچتے بیچتے بنگال پہنچ گیا. وہ بنگالی سڑی مچھلی کھائے والے. جب وہاں پہنچا عطر 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 تو ایک بنگالی نکلا کہ دیکھے تمہاری عطر کون میرے، تو کے ہاتھ میں عطر لگائیس تو بنگالی کا چاٹیس تو کڑوان تو کہتے تمہاری عطر تو خراب ہے، کڑوا رہا. تو عطر بیچے والا اپن ماتھا پیٹلا کہ ہائے اللہ ہم کہاں چلے آئے، سونگھے والی چیز کا چاٹی تو کڑوئی نہ تو اور کا ہوئی. تو ڈبیا بکسم رکھے سے غصہ کے چل دی اس کے ایسی جگہ بیچنے سے کیا فائدہ جہاں عطر کی قدر نہ ہو. 10 قدم بڑھا تھا کہ دوسر بنگالی نکلا، پوچھس کا بیچت ہو تو غصہ کرا کہ اس کچھ نہیں بیچے. انہیں یار کچھ تو بیچا تو انہیں نہیں کچھ نہیں بیچا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا عطر بیچنے آیا تھا لیکن بیچوں گا نہیں. کہا کیوں؟ کہا جہاں عطر کی قدر نہ ہو وہاں عطر بیچنے سے کیا فائدہ. کہا کیا ہوا؟ کہا بھی ایک صاحب نکلے، انہوں نے ہاتھ پھیلایا کہ دیکھے تمہارا عطر کیسا ہے. تو میں نے عطر لگایا تو اس نے چاٹ لیا اور چاٹ کے کہتا ہے تمہارا عطر کڑوا رہا اچھا نہیں ہے. وہ کہیں سو ہے بیوقوف، ہم کا لاؤ بھات کے ساتھ کھائے والی چیز خالص چاٹی تو کڑوے اتنا تو اور کا ہوئی لاؤ ہم کا لاؤ. تو اور عطر بیچے والا اپن پھپڑی پیٹے لا کہ ہائے لاج ہم کہاں چلے آئے، بھات کے ساتھ عطر کھائے والے. تو اے لوگوں ذرا جلسہ کرانے والوں کی محنت تو دیکھو کہ جلسہ آسانی سے نہیں ہوتا، کرانے والے کتنی محنت کرتے ہیں. ان کے محنت پہ پانی نہ ڈالو، ان کے حوصلے کو اور بلند کرو. لیکن کچھ لوگ سوچتے ہیں ارے یہ سب مولوی ملن کے کھائے دھندا ہو جلسہ جلوس. لیکن اے میرے پیارے بھائیو اللہ کا فرمان سنو. اللہ فرماتا ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، اے میرے محبوب تم لوگوں کو اپنی رب کی طرف حکمت سے بلاؤ، حکمت سے بلاؤ. اور کیسے؟ والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی تقریر کر کے لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاؤ. موعظۃ الحسنہ، اچھا واعظ کر کے لوگوں کو دین کی دعوت دو. تو واعظ کرنے کا حکم اللہ نے دیا اپنے پیغمبر کو، اور نبی کی زندگی ہمارے تمہارے لیے نمونے عمل ہے. بہت بڑھیا بولت رہا میں کھٹ پٹ نہ کرو. دیکھو کیا بتایا جائے، یہ لوگ پتہ نہیں کہنے پنڈی چھوڑا تھا. اب اچھا بول رہا ہے، اب اس میں کچھ نہ چھیڑو. آپ یہاں آئے ہو، یقین جانو ہمارا تمہارا یہ اٹھنا بیٹھنا اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے. قرآن حکیم کی آیت اللہ فرماتا ہے سَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ بھی تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے اور اس کا رسول بھی. سَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، تمہارا عمل اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کا رسول دیکھ رہا ہے. لیکن کچھ لوگوں کا ہو سکتا ہے تکلیف ہوگی، اللہ کا کہاں ہے، حضور کا کہاں ملائے دے. اللہ دیکھتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے قرآن کے ایک حرف کا کوئی انکار کر دے تو کیا مسلمان رہ جائے گا؟ صاف صاف یہ آیت ہے کہ اللہ دیکھتا ہے اور اس کا رسول دیکھتا ہے. اور حضور تو دیکھتے ہی ہیں، حضور کے فیض سے جو صحابہ فضیلت والے ہو گئے وہ بھی دیکھتے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن خواب دیکھا. حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ تھا، ان کی خلافت کا دور چل رہا تھا.
حضرت علی نے خواب دیکھا کہ فجر کی نماز حضور کے پیچھے پڑھے ہیں، پھر حضور کے سامنے ایک کھجوروں کی تھال لائی گئی، تو حضور نے اس میں سے کھجوریں نمازیوں کو بانٹی، جیسے آج گلگلا ہوا تھا مسجد میں، فجر میں بہت سے فاتحہ کرنا ہوتا۔ تو حضرت علی خواب دیکھ رہے ہیں کہ نماز فجر حضور کے پیچھے پڑا، نماز فجر کے بعد حضور کے سامنے کھجوروں کی ایک تھال لائی گئی، تو حضور نے اس تھال کی کھجوریں ایک ایک نمازی کو دینا شروع کیا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے بھی ایک کھجور ملی تو میں نے کھایا، یہ خواب بتا رہے ہیں۔ فرماتے جب میں نے وہ کھجور کھایا تو میری آنکھ کھل گئی، تو فرماتے وہ کھجور کا ذائقہ میرے منہ میں موجود تھا۔ فرماتے اتنے میں اذان فجر ہونے لگے تو اٹھ کر میں مسجد نبوی گیا۔ حضرت عمر نے نماز فجر پڑھائی، کیونکہ امیر المومنین تھے۔ نماز فجر کے بعد ہو بہو ایسے تھال حضرت عمر کے سامنے لا کے پیش کیا گیا، جیسے حضور کے سامنے رکھا گیا تھا خواب میں۔ حضرت عمر کے سامنے وہ تھال پیش کی گئی تو حضرت عمر بھی کھجوریں نمازیوں کو بانٹنے لگے، ایک ایک کر کے سب کو دیا، حضرت علی کو بھی ایک دیا۔ تو حضرت علی نے کھایا تو فرماتے وہ کھجور کا ذائقہ ہو بہو ویسے ہی لگا جو کھجور خواب میں رسول اللہ نے مجھے کھلایا تھا۔ تو فرماتے ہیں میں نے امیر المومنین سے کہا اے امیر المومنین عمر ایک اور دے دیتے، ایک اور دے دیتے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں علی اگر رسول اللہ نے تم کو دوسری دی ہو تو میں بھی دے دوں، جب سرکار نے تم کو ایک دیا ہے تو میں بھی تمہیں ایک دوں گا، اگر حضور نے دوسری دیا تو مجھ سے بھی لے لو۔ حضرت علی کی آنکھیں کھل گئیں، کہا دے میں نے خواب میں دیکھا، میں نے اپنا خواب کبھی بیان نہیں کیا، خواب دیکھا کہ اٹھا کہ اذان ہوئی، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے چلا آیا، اور عمر کو کیسے معلوم ہو گیا کہ خواب میں حضور نے مجھ کو ایک کھجور دیا؟ تو حضرت علی کہتے ہیں امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ یہ بتائیے کہ خواب میں سرکار نے مجھے کھجور دیا تھا تو میں نے بیان بھی کسی سے نہیں کیا، ابھی اٹھا کہ فجر کی اذان ہونے لگی اور نماز کے لیے چلایا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ حضور نے ہم کو ایک ہی کھجور دیا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا علی پیغمبر کا فرمان ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرا کرو، لأنه ينظر بنور اللہ، اس لیے کہ مومن نور الہی سے دیکھا کرتا ہے، مومن نور الہی سے دیکھا کرتا ہے۔ جب مومن کی شان ہے تو جن کے صدقے میں ایمان ملا ان کی شان کیا ہو؟ اس لیے عقیدہ رکھو کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول بھی۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو سوچتے ہیں حضور کو کیوں ملا دے، قرآن نہیں ملایا۔ ایک آیت اور قرآن کی سنو، اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، جو ان کو غنی کر دیا، مالدار بنا دیا اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، من فضلہ اپنے فضل سے۔ تو اللہ نے مالدار بنایا، اللہ کے رسول نے مالدار بنایا۔ پتہ چلا اللہ نے اپنے نبی کو چھوڑا نہیں، اسی لیے مشہور صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا ضم الالہ ما اسمہ اسمہ، کہ معبود نے تو اپنے نام کے ساتھ محمد کے نام کو شامل کیا، کہ مؤذن پانچوں وقت میں اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام پکارا کرتا ہے۔ اذان دینے والا ایک طرف اذان دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور دوسری طرف کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔
اور یہ اذان قیامت تک ہوتی رہے گی۔ بولو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ روزانہ دن بھر میں اللہ کا بندہ، نیک بندہ 5 مرتبہ پکارے گا اور قیامت تک اللہ کا نام پکارا جائے گا، اللہ کے رسول کا نام پکارا جائے گا۔ کبھی یہ نام مٹنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے مالدار بنا، اس کے رسول نے مالدار بنایا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ علی یہ بتاؤ کہ تمہارے پیغمبر سخی تھے یا حاتم طائی سخی تھا؟ حاتم طائی کا جانا تو آپ لوگ، بہت سخی انسان گزرا ہے دنیا میں۔ اس نے اپنے گھر میں 10 دروازے لگائے تھے۔ کاہے کے لیے؟ کہ کوئی بھکاری مانگنے آئے تو اس کو کوئی دروازہ تلاش نہ کرنا پڑے، جس دروازہ سے چاہے بھیک مانگنا۔ ہمارے تمہارے گھر میں کئی دروازہ رہا، ایک بہت ہوئی گئی تو دوئی، ایک سامنے اور ایک پیچھے نکلے والا۔ دینے والا ہاتھ دینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، اس لیے اللہ دے تو اللہ کے نام پر دیا۔ عابد بھائی بڑا سبھی یہ بتاؤ عابد بھائی سبھی حضرت علی کا ایمان دیکھو، فرماتے ہیں سخی تو میرے پیغمبر ہی، حاتم سخی نہیں تھا۔ کیوں؟ حضرت علی نے کہا اگر حاتم طائی سخی ہوتا تو ایک بھکاری کو 10 دروازے پہ پلٹ پلٹ کے مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ بھیا بات نہ کرو یار کھٹ پٹ، تھوڑی سی بات کرتے لوگوں کی توجہ ادھر چلی جاتی۔ جو کام کرنا ہو چپکے چپکے کرو۔ حضرت علی کہتے ہیں اگر حاتم طائی سخی ہوتا تو ایک مانگنے والے کو 10 دروازہ پہ پلٹ پلٹ کے مانگنا نہ پڑتا، پہلی ہی دروازے پہ حاتم طائی حاتم طائی اگر سخی ہوتا تو پہلے ہی دروازے پر بھکاری کو اتنا دے دیتا کہ اس کی ضرورت پوری ہو جاتی، دوسرے دروازے پر جا کر مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی، اور ایک بھکاری 10 دروازے پہ پلٹ پلٹ کے مانگتا رہتا تھا۔ اس کا مطلب کہ جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنا حاتم طائی نہیں دیتا تھا، اسی لیے وہ پلٹ پلٹ کے مانگا کرتا تھا۔ لیکن میرے پیغمبر نے جس کو عطا کیا تو ایسا عطا کیا کہ زندگی میں کبھی اس کو پھر مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے۔
جیسے حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے ایک دفعہ چند کھجوریں دے دی تھی، ان کے جھولی میں ڈال دیا تھا، کہا تھا ابو ہریرہ جاؤ کھاتے رہنا، کھلاتے رہنا اور اللہ کے نام پر صدقہ بھی کرتے رہنا۔ تو حضور کے زمانے بھر انہوں نے اس تھیلی میں سے کھجوریں بانٹی، کھائیں، کھلائیں، اللہ کے نام پر صدقہ کیا۔ پھر حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا 2 سال، ان کے زمانے میں بھی کھجوریں کھاتے رہے، کھلاتے رہے، بانٹتے رہے۔ پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا 10 سال کا، وہ 10 سال میں پھر اس تھیلی کی کھجوریں کھاتے رہے، کھلاتے رہے۔ حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا، 12 سال تک حضرت عثمان کے زمانے میں ابو ہریرہ اس تھیلی کی کھجوریں کھاتے رہے، کھلاتے رہے، اللہ کے نام پر صدقہ کرتے رہے۔ ابو ہریرہ کا بیان ہے، خدا کی قسم میں نے کئی من کھجوریں اللہ کے نام پر اس میں سے میں نے صدقہ کیا۔ یہ میرے نبی کی عطا تھی، جس کو دے دیا تو مالا مال کر دیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضوں، میں بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، اور بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ تو جس محفل میں ہم آئے ہیں، اللہ بھی دیکھ رہا، اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا۔ اللہ نے بھی مالدار کیا، اللہ کے رسول نے بھی مالدار کیا اپنے فضل سے۔ لیکن کچھ لوگوں کا تکلیف ہے کہ اللہ کہا کرو، رسول کا کہے ملاؤ، وہ کیا کر سکتے۔ لیکن ہم لوگ سوچتے ہیں کہ آخر قرآن وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ منع کرتے کیوں؟ تو تعجب نہیں کرنا چاہیے، سب قرآن پڑھنے والے ہدایت نہیں پا سکتے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اللہ اس کے بارے میں فرماتا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن سے بہت سے بھٹک جائیں گے اور اسی سے پڑھ کر بہت سے ہدایت پا جائیں گے۔ قرآن سب پڑھیں گے، کسی پڑھنے والے کو ہدایت ملے گی اور کسی پڑھنے والے کو ہدایت نہیں ملے گی۔ صحبت جیسی ہوگی ویسے اثر ہوگا۔ صحبت غلط ہو جاتی تو پھر چاہے جتنا قرآن پڑھو، بات قرآن کی دل میں نہیں اترے گی۔ اگر صحبت ہے کہ علم غیب ماننا شرک، حضور کے لیے شفاعت ماننا شرک، حضور کو سفی ماننا شرک، تو ایسی صحبت میں رہو گے تو شرک سیکھو گے، اور اگر اس سے ہٹو گے تو عقیدہ آپ کو ملے گا کہ جس نبی برحق کے امت میں ہم ہیں، اس نبی کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا۔ اسلام کی سب سے پہلی لڑائی جنگ بدر، مکہ سے لوگ مدینہ آئے، لیکن مسلمانوں کو سکون سے رہنے نہیں دیا مکہ کے لوگوں نے، تو مدینے میں پہلی لڑائی لڑی گئی۔ تو مکہ سے لڑنے آئے لوگ، تو اس میں حضور کے چچا عباس بھی آئے، حضور سے لڑنے آئے، سگے چچا تھے۔ لیکن جب جنگ بدر میں لڑنے کے لیے کفار چلے تو اسی میں حضرت عباس بھی چلے، اور چلنے سے پہلے رات میں اشرفیوں کی تھیلی
اپنی بیوی ام الفضل کو دیا تھا رات میں کہ بیوی میں جا رہا ہوں بدر، اگر مر گیا تو اسی سے زندگی گزار لینا، اگر زندہ آ گیا تو کوئی بات نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، کوئی بمبئی دلی جاتا ہے اور محروق خرچہ دے کے جاتا ہے تو سڑک پر روپیہ گن کے دیتا ہے؟ ارے بولو ہاں نہ ہی کرو یار۔ گھر میں آدمی دیتا ہے، یہ پیسہ سنبھال کے رکھنا، میں بمبئی جا رہا ہوں، 2 سال آؤں 1.5 سال آؤں۔ حضرت عباس نے بھی رات میں چھپ کر اپنی بیوی کو دیا اور گئے بدر میں۔ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی مسلمانوں کی، قرآن میں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یقیناً اللہ نے تمہاری میدان بدر میں مدد فرمائی جبکہ تم بہت کم تھے۔ اللہ کی مدد ہوئی، جیت ہو گئی۔ تو کچھ لوگ وہاں سے پکڑ کے لائے گئے کفار، لیکن جب پکڑ کے لائے گئے تو میرے نبی کی رحمت دیکھو، یہ نہیں کہا کہ ان کو قتل کرو، یہ نہیں کہا ان کے ہاتھ کاٹو، یہ نہیں کہا ان کی آنکھیں پھوڑو، بلکہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ فدیہ دے دے کے تم لوگ رہائی حاصل کر لو۔ فدیہ، دنڈ، جرمانہ۔ تو حضرت عباس آئے، ابھی اسلام تو لائے نہیں تھے، آئے کہنے لگے بھتیجے رحم کرو، میرے پاس تو کچھ نہیں، میں بالکل مفلس محتاج ہوں۔ تو حضور نے فرمایا تو گھر سے منگا دو۔ کہا بیٹا جانتے ہو بڑی غریبی کے دن ہے، گھر پہ بھی کچھ نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا عباس گھر پہ بھی کچھ نہیں ہے؟ کہا بیٹا کچھ نہیں ہے، رہا کر دو۔ تو حضور مسکرا کے فرماتے عباس چچا ابھی کل ہی پرسوں آئے ہو اور اپنی بیوی کو رات کی تنہائی میں اشرفیوں کی تھیلی دے کے آئے ہو، تھیلی کیا ہوئی؟ تو عباس کی آنکھیں کھل گئی، کہا رے آپ مدینے میں ہو اور 400 کلومیٹر دور مکہ ہے تقریباً، اور رات کی تنہائی میں میں نے اپنی بیوی کو تھیلا سونپا اور تم مدینے میں رہ کے سب کچھ دیکھ رہے ہو، خبر دے رہے ہو؟ خدا کی قسم تمہاری رسالت جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عباس نے نبی کا علم غیب دیکھ کر کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عباس کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جب سرکار کے غیب کو دیکھا حضرت عباس نے تو عباس کا بدن کانپنے لگا۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا تاری۔ راشا کے معنی کب کبھی۔ یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا تارے کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری، کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ تو جیسی صحبت آپ کریں گے ویسے ہی آپ کو اس کا فائدہ ملے گا۔ دیکھو ایک محسن، حدیث پاک میں من اذن 7 سنین محتسبا، جس نے 7 سال بغیر پیسہ لے کے اذان پکاری، مسجد میں اذان پڑھا 7 سال بغیر پیسہ لے، تو حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ اس کو ایک مقام عطا کرے گا، فرمائے گا اے بندے تو دنیا میں اذان پکارا کرتا تھا، آج میدان محشر میں بھی تو اذان پڑھ۔ جب وہ اذان پڑھے گا تو جہاں تک اس کی آواز جائے گی اللہ فرمائے گا سب کے بارے میں ہم تیری شفاعت کو قبول کریں گے۔ ایک اذان دینے والا قیامت کے دن اتنے لوگوں کو بخشوائے گا جتنے لوگوں تک اس کی اذان کی آواز پہنچ جائے گی۔ ایک حاجی حج کر کے آ جائے اور نیک راہ پہ رہے تو حضور فرماتے ہیں حاجی تو جنت میں جائے گا ہی، لیکن حاجی اپنے ساتھ 400 لوگوں کو لے کے جنت میں جائے گا۔
ایک حاجی کا اتنا بڑا مرتبہ، ایک حافظ قرآن. آپ کے یہاں ماشاءاللہ اہل سنت کے 2 مدرسے چل رہے ہیں، مدرسہ فیضان مصطفیٰ اور مدرسہ فیض الرسول، اور بھی ہوں گے مجھے معلوم نہیں. قرآن پڑھنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا. حدیث پاک میں علی قال قال رسول اللہ، حضرت علی سے روایت ہے، فرماتے من حفظ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن کو یاد کیا اور اس پر عمل بھی کیا. صرف حافظ ہو جانا کمال نہیں ہے، عالم ہونا کمال نہیں ہے، اس پر عمل کرنا ہے کمال. عمل کرو، ورنہ حافظ تو بہت میر پائے جاتے، مولانا پائے جاتے. ایک حافظ جی رہے گئے تراویح پڑھاوے تو 20,000 روپیہ نذرانہ طے ہوا کہ حافظ جی تراویح پڑھاؤ تو 20,000 روپیہ تم کا ملی. حافظ جی بچرو مہینہ بھر تراویح پڑھائیں، اور جب عید نماز ہوئے گے تو گواہ والے روپیہ دین ان کا 20,000. تو حافظ جی کہیں 20,000 طے بھرا تو کہ 20,000 کہیں ارے ہمارے لوگوں نے یہی مرضی ہتھے لے جاؤ. گواہ والے سوچے نبی کریے کا، ہمارا تو نماز ہو ہی نہیں گیا. تو حافظ جی کہیں دے دو نے ہم تمہارا سب نماز برباد کے دے دیں. کہیں اب کا برباد کریے، اب تو پڑھائی دی ہو، پڑھ لیا اب کا کریے. کہیں حافظ جی دے دیو نے ہم سب خراب کر دیا. کہیں اب کریو تم کا. تو حافظ جی کہیں جاؤ جتنی نماز پڑھاوا رہا ہے سب بغیر وضو کے پڑھاوا رہا ہے. تو ایسے بھی پائے جاتے ہیں، لیکن نہیں. فضیلت سنو، من حفظ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن کو پڑھا، یاد کیا اور اس پر عمل کیا، فادخلہ اللہ فی الجنہ، تو اللہ اس کو اپنی جنت میں داخل کرے گا. وَيُشَفَّعُهُ فِي أَسْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، اور اللہ اس کی شفاعت کو قبول کرے گا اس کے گھر کے 10 لوگوں کے بارے میں. وہ 10 کیسے ہوں گے؟ کلہم قد وجبت لہم النار، وہ 10 ایسے ہوں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی. اچھا فیصلہ کرو. ایک حافظ قرآن 10 جہنمیوں کی شفاعت کرائے، حدیث کہتی ہے. ایک اذان دینے والا اتنے لوگوں کی شفاعت کرائے جتنے اس کی اذان کی آواز سنیں. ایک حاجی حج کرنے والا 400 لوگوں کی شفاعت کرائے. تو جو نبیوں کے نبی ہیں، جن کے صدقے میں اذان ملی، حج ملا، قرآن ملا، وہ نبی شفاعت نہیں کرائیں گے؟ بولو. وہ نبی جن کے وسیلے سے یہ مرتبہ ملا، وہ نبی تو بدرجہ اولا شفاعت کرائیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، اور جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. تو صحبت اچھی رکھو، سنیوں کی صحبت میں رہو گے تو انشاءاللہ عقیدہ آپ کا اچھا رہے گا کہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ نبی ہماری شفاعت بھی کریں گے. اللہ نے انہیں علم غیب بھی عطا فرمایا اور اللہ نے انہیں اختیار بھی دیا، جسے چاہیں مالدار بنا دیں. اور اگر گڑبڑ صحبت اختیار کری ہو تو ویسے پہ ہی ہو. تو ویسے جیسے مولانا عبدالمصطفیٰ صاحب آدمی لکھتے ہیں کہ ایک آدمی رہو کہ بیہا بھوا اور بیوی رخصت ہوئی کہ یہی، اور 3 مہینے بیہا بھوا کہ ایک لڑکت مہتاری ہوئی ہے. تو ہفتہ 2 ہفتہ کے بعد کے آدمی کے چہرہ جھرائے گا. تو عورتیہ کہیس کہ آئے رے کہا بات ہے رے، سب کے گھرے لڑکا پیدا ہوتا ہے تو چہرہ چٹک رہا کہ ہمارے ہیں جو دن سے لڑکا ہوا ہے تو چہرہ مرجھاتے جاتے، کہاں بات ہے رے؟ تو مردہ ہوا کہ تم کا کہیں گاؤں میں یہاں نکلا باپت ہے، تم کا تو چہرہ کا ہے جرا جاتا ان کا ہے کہ جہرے گئے تھے وہرے ہمار کرتا پکڑ پکڑ کے کھینچا تھے کہ کس کے دے 3 مہینہ ترے بہائی بہت کہ لڑکا کیسے ہوئی گا رے؟ عورتیہ کہیں تو سمجھائے نہیں پاؤ تھو.
لیکن کہا سمجھائے دی جب 9 مہینہ بھوئے چاہیے 3 مہینہ بیاں دھرا ہے تو ہم کہا سمجھائے دی تو عورتیہ کہیس تم ہو گدھا یہ بتاؤ کہ تمہارے بیاہ کتے دن ہوگا تو کہیس 3 مہینہ بھوا اور کا کہیں سو ہمرے بیاہ کہیں تمہرے بیاہ 3 مہینہ بھوا کہیں سو لڑکوا کئی مہینہ بھوا کہیں وہاں 3 مہینہ بھوا بورتیا پڑھائیس پہاڑا کہیں سارے 3 مہینہ ترے بیاہ کوئی گا 3 مہینہ ہمرے بیاہ کوئی گا 3 مہینہ لڑکا بہت سب 9 مہینہ نہیں ہوئی گے رے 9 مہینہ تو بھوا ہے رے آپ کے سمجھ ماوا کہیں ہاں یار یہ تو 9 مہینہ بھوا اب گاؤں والے پر بہت کھپا کہ جب کونوں سال کہیں دی تو کہ خیریت نہیں سویرے نکلا گاؤں یہاں پھر کونوں کرتا پکڑ کھینچ اس کے یار یاری کس کے رے 3 مہینہ تیرے بیاہ بہت کہ لڑکا کیسے ہوئی گا رے بل لڑی گا کیس کہاں 3 مہینہ بھوا ہوئے 9 مہینہ تو بھوا ہے 3 مہینہ ہمرے بیاہ ہوئے گا 3 مہینہ محبوب بیاہ ہوئے گا 3 مہینہ لڑکا بہت سب 9 مہینہ نہیں ہوئی گی پورا گاؤں ایک لگ وہ اکیلے اگلا وہ ہے بکے جو ان کے مہروا رٹائے دی یہی حال ہے کچھ لوگوں کا کہ ان کو بٹھا بٹھا کے ایسا رٹا دیتے کہ زندگی بھر وہی بکتے لاکھ قرآن پڑھیں حدیث پڑھیں لیکن ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی اللہ جسے بھٹکا دے اسے ہدایت کہاں مل سکتی اس لیے لوگوں سچا عقیدہ رکھو اور اپنے نبی سے عشق کرو اس کے نبی بہت بڑی دولت ہے صحابہ کرام کامیاب ہوئے تو اس کے رسول ہی کی بنیاد پر کامیاب ہوئے ہم لوگ کیا عشق کرتے ہیں مکہ کی ایک عورت تھی سمیہ عمار بن یاسر کی ماں تھی سمیہ اسلام لائی ابو جہل کو پتہ چل گیا تلوار لیا اور سمیہ کے دروازے پہنچ گیا بہت بڑا اسلام کا دشمن تھا ابو جہل پہنچا دروازہ کھٹکھٹایا سمیہ نکلی ابو جہل نے کہا کیا محمد کا کلمہ پڑھا ہے تو نے تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے آج کل کی مہروے ہوئے تو کہتے نہ ہی بھیا کو کہا آنکھیں پھٹ جائیں ہم نہیں پڑے بڑے ہیں کوڑیہائے کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں فوراً مہروے جھوٹی قسم کھائے لگا اور کوڑیہائے کے زیادہ قسم کھاتے اللہ جانے کا ہے لیکن ہمارے بی بی سمیہ اے میری ماں بہنوں ذرا سمیہ کا عشق رسول دیکھو جب دشمن کے ہاتھ میں تلواروں پوچھا ہے سمیہ کیا تو نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے تو سمیہ نے ہاں نہیں کہا تھا بلکہ روایتوں میں سمیہ نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اللہ کے سچے رسول ہیں پڑھ کے سنا دیا جیسے سمیہ نے شہادت دی ویسے ہی ابو جہل نے تلوار مارا پیٹ پہ تلوار لگی سمیہ گری اور سب سے پہلے اپنے جان کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں فدا کر دیا اسلام میں عورتوں میں سب سے پہلی شہادت پانے والی اگر کوئی خاتون ہے تو عمار بن یاسر کی ماں سمیہ ہے 1400 سال گزر گئے لیکن آج بھی سمیہ کا نام سنہرے حرفوں میں تاریخ اسلام میں لکھا ہوا ہے قیامت تک ان کا چرچا ہوتا رہے گا عشق تو صحابہ نے کیا صحابہ کی بیویوں نے کیا ان کی ماؤں نے کیا آج ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے اور بڑی آسانی سے ہم کو اسلام ملا تو اس کی ہم قدر نہیں کرتے ایک دفعہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے ہوا تیز چل رہی تھی حضرت خبیب کا کرتا اڑا تو پیٹھ کھل گئی اور حضرت عمر رستے پہ کہیں کھڑے تھے حضرت عمر نے دیکھ لیا جب خبیب کی پیٹھ کھلی تو اس پہ کچھ جلے ہوئے نشانات دیکھے تو حضرت عمر قریب گئے پھر کرتا الٹا کہا خبیب یہ تمہارے جسم پہ جلے ہوئے نشانات کیسے ہیں اے لڑکے حضرت عمر نے پوچھا خبیب کہ آپ کی پیٹھ پہ جلے ہوئے نشانات کیسے ہیں
تب خبیب نے کہا تھا امیر المومنین عمر، یہ اس وقت کے نشانات ہیں جب آپ کفر میں تھے، اسلام کے آپ دشمن تھے، رسول اللہ کے آپ دشمن تھے۔ اس وقت الحمدللہ میں نے کلمہ پڑھا تھا تو لوگوں نے مجھے آگ کے اوپر لٹا دیا تھا، کہا تھا کلمہ چھوڑ دو، لیکن اے عمر، خدا کی قسم آپ کے انگاروں پہ میری پیٹھ جلتی رہی لیکن زبان سے کلمہ طیبہ جاری رہا۔ یہ ایمان کی وجہ سے نشانات مجھے ملے ہیں۔ حضرت عمر نے سنا تو رو پڑے اور حضرت خبیب کی پیٹھ کو حضرت عمر نے بوسہ دیا اور چوم کر کہتے ہیں خبیب اسلام کے لیے بڑی مصیبتیں اٹھائیں، آج ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا، آسانی سے اسلام ملا تو اس کی ہم قدر نہیں کرتے۔ ان صحابہ کی زندگی دیکھو جنہوں نے جان دے کر کے اسلام کو حاصل کیا۔ نبی سے عشق کرو، عشق رسول بہت بڑی دولت ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے عشق نبی نے دل کو میرے دل بنا دیا، عشق نبی نے دل کو میرے دل بنا دیا، اور محشر میں منہ دکھانے کے قابل بنا دیا، محشر میں منہ دکھانے کے قابل بنا دیا۔ دیکھو حضور آئے ہیں، کس لیے آئے؟ حضور کی زندگی ہمارے تمہارے لیے نمونے عمل ہے۔ حضور کی نکاح میں کتنی بیویاں تھیں بتاؤ؟ 11 بیویاں تھیں، 11۔ لیکن حضور نے کسی کو طلاق دیا؟ نکاح 11 کیا اور طلاق دیا کسی کو؟ صرف حضرت حفصہ کو رجعی طلاق دیا تھا، پھر سرکار نے لوٹا لیا تھا، رجوع کر لیا تھا۔ لیکن طلاق بائن یا طلاق مغلظہ رسول اللہ نے اپنے 11 بیویوں میں سے کسی بیوی کو نہیں دیا۔ اور آج ہم ان کے ماننے والے ہو کر ایک بیوی نکاح میں اور طلاق مغلظہ دیتے ہیں، طلاق بائن دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے نہیں دیا، تم ان کی امتی ہو کر کے دے رہے ہو۔ نبی کی زندگی نمونے عمل ہے۔ طلاق دینا اتنا برا حدیث پاک میں ہے۔ ان محمود ابن لبید، محمود بن لبید سے روایت ہے، قال اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برجل، کہتے ہیں حضور کو ایک آدمی کے بارے میں خبر دی گئی۔ کیسے آدمی کے بارے میں؟ طلق امرأته 3 طلقات جميعا، کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا ایک ساتھ۔ حضور سنے تو رحمت للعالمین تھے، لیکن غصہ ہے۔ حدیث میں فقام غضبان، تو سرکار غصہ ہو کے کھڑے ہوئے، وقال ایلعب بکتاب اللہ عز وجل، کیا وہ اللہ کی کتاب سے کھیل کھیلے گا؟ اللہ کی کتاب قرآن نے منع کیا کہ 3 طلاق نہ دو ایک ساتھ، اور 3 طلاق دے کر کے قرآن کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے۔ وانا بین اظہرکم، درحالی کہ میں تمہارے بیچ میں موجود ہوں، میری موجودگی میں جب قرآن سے کھیل کھیلا جائے گا تو میرے بعد تمہارا کیا حال ہوگا؟ حدیث میں فقام رجل، تو ایک آدمی کھڑے ہوئے، وقال الا اقتلہ، اور کہا اللہ کے رسول کیا میں اس کو قتل نہ کر دوں؟ تلوار لیا ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا میں طلاق دینے والے کو قتل کر دوں اللہ کے رسول؟ وہ کھڑے ہونے والے کون تھے؟ مفتی احمد یار خان احمی لکھتے ہیں وہ حضرت عمر فاروق اعظم تھے، کہ حضرت عمر فاروق اعظم تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دو میں اس کو قتل کر دوں۔ پتا چلا 3 طلاق دینے والا اتنا بڑا مجرم ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے اس کے قتل کی اجازت مانگی۔ اے لوگو، نبی کی زندگی نمونے عمل ہے۔ رسول اللہ نے طلاق نہیں دیا تو تم بھی طلاق نہ دیا کرو۔
ایک بات اور سنو، حضور کی بیوی حضرت خدیجہ، 11 بیویاں تھیں، 11 بیویوں میں بچے کس سے ہوئے؟ صرف ایک بیوی سے، ایک بیوی سے بچے ہوئے، وہ کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ باقی 10 بیویوں سے کوئی بچے نہیں ہوئے۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد حضرت عائشہ کے بستر پر ایک دن سرکار لیٹے تھے، کروٹ بدلتے تو کہتے ہائے میری خدیجہ، ادھر کروٹ بدلتے تو کہتے ہائے میری خدیجہ۔ حضرت عائشہ کو تکلیف ہوئی، کہتے اللہ کے رسول آپ میرے ساتھ لیٹے ہو اور بڑھیا خدیجہ کی یاد کر رہے ہو؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ میں خدیجہ کو کبھی نہیں بھلا پاؤں گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کے پیٹ سے مجھے اولادیں عطا فرمائی ہیں، خدیجہ کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچے عطا فرمائے، میں صاحب اولاد بنا، اس لیے خدیجہ کا میرے اوپر احسان ہے، میں خدیجہ کو کبھی بھلا نہیں پاؤں گا۔ اے لوگو، نبی کی زندگی نمونے عمل ہے، رسول اللہ نے اپنی بیوی کا احسان مانا تو آپ بھی اپنی عورتوں کا احسان مانا کہ عورتوں سے اللہ نے ہمیں تمہیں بچے عطا فرمائے۔ اگر عورتیں نہ ہوئی تھی تو گڈوا پپوا کہاں سے بلائے لیتی؟ بتاؤ، ہے کون دکان جہاں سے خرید لیتی؟ عورتوں کی وجہ سے بچے ملتے ہیں، اس لیے عورتوں کا احسان مانو، نبی نے احسان مانا۔ بات بات پہ طلاق دے دیتے ہو، طلاق نہ دیا کرو، یہ کم عقل ہے، کم عقلی کی وجہ سے بے تکی باتیں بکتی رہیں گی، ہم کو آپ کو صبر کرنا ہے۔ ایک بزرگ تھے حضرت سید ابو الحسن خرقانی، خرقان کے رہنے والے، بہت بڑے پیر بھی تھے۔ ایک دفعہ 10-12 مرید گئے حضرت سے ملاقات کرے، پیدل چلتے چلتے خرقان پہنچے، وہاں گئے تو دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت تھے نہیں، حضرت کی بیوی رہا ہے، دروازہ کھولی، نکلی، سلام کی، سلام کرنے کے بعد مرید لوگ پوچھیں کہ حضرت کہاں ہے؟ تو چونکی کہیں نا حضرت، ہمارے گھر میں کون حضرت ہے؟ حضرت کو بھیا کہیں ہمارے پیر حضرت سید ابو الحسن خرقانی، کہیں ہاں وہ دجال وقت قائم کر گئے ہو، وہ کہا حضرت، کہا تو کب سے حضرت ہوئے گا وہ؟ آپ مرید لوگ کھڑبھڑانے، کہیں ہم لوگ مرید ہیں، نوی دجال بتاؤ تھے، پوچھی کہاں ہیں؟ کہیں جنگل لکڑی لے گواہ ہے بیاوت ہو۔ لوگ کھڑے ہی تھے کہ حضرت سید ابو الحسن خرقانی جنگل کے شیر پر بیٹھے، لکڑیوں کا بوجھ آگے رکھے اور گھر کی طرف آ رہے تھے۔ بیوی دیکھس تو بھاگ گھر میں، کہا وہ تو دشمنوا شیر بلائے لیا ہو، گھر میں بھاگی، مرید کہاں بیچارے چلے جائیں؟ مرید کھڑے رہے، حضرت آئے، شیر سے نیچے اترے، لکڑیوں کا بوجھ نیچے اتارا، شیر نے حضرت کے پیروں کو چوما، اجازت مانگی، حضرت نے اجازت دے دی، شیر پونچھ ہلاتا ہوا جنگل واپس چلا گیا۔ تو جب جنگل چلا گیا تب مریدوں نے کہا حضرت بات سمجھ میں نہیں آتی، اللہ نے آپ کا مرتبہ اتنا بلند کیا کہ شیر پیر چوم رہا ہے اور آپ کی بیوی آپ کو دجال مکار کہتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا سنو، یہ مرتبہ جو مجھے خدا نے دیا ہے، یہ ولایت جو خدا نے مجھے عطا کی ہے، یہ اسی بیوی کی بدتمیزی پر صبر کرنے کی وجہ سے، کہ میرے ماں باپ نے اس سے نکاح کر دیا، جاہلیت کی وجہ سے مجھے بے تکی باتیں کہتی رہتی ہے اور میں صبر کرتا رہتا ہوں۔ الحمدللہ زندگی اتنی گزر گئی لیکن کبھی میں نے اس کو مارا نہیں ہے، کبھی میں نے طلاق کا ارادہ نہیں کیا، صبر کرتا رہا تو صبر کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے مجھے ولایت عطا فرما دیا۔ اے لوگو، نبی کی زندگی نمونے عمل ہے، نبی کی ایک زندگی اور دیکھو، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اور اپنے گھر میں نماز پڑھتے تھے، اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے، اتنی دیر تک نماز میں قیام کرتے تو قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى،
اے محبوب ہم نے تم پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑھو. اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ بخاری کی حدیث میں حتی تورت قدما، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے دونوں پیر سوج جاتے. نماز سے اتنی محبت، اور آج ہم عاشق رسول ہو کر کے نماز چھوڑے، مسلمان ہو کر کے. اے لوگوں نمازیں پڑھو. دیکھو ایک مرغا ہے، مرغا صبح ککرکو بولتا ہے، آنکھ کھل جاتی ہے. تو حضور فرماتے ہیں میرے امتیوں لا تسبوا الدیکا، مرغے کو گالی نہ دیا کرو. لِأَنَّهُ يُوقَظُ لِلصَّلَاةِ، اس لیے کہ مرغا تمہیں نماز فجر کے لیے جگایا کرتا ہے. مرغے کو گالی نہ دو کیونکہ تمہیں نماز کے لیے بیدار کرتا ہے. اب اگر کوئی مسلمان ہو کر کے کسی کو بیدار کر دے تو اللہ کتنا خوش ہوگا. آج یہ علی علی کہتے ہو، علی کی زندگی کبھی غور کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں رہتے تھے اور نماز فجر کے لیے سب سے پہلے اٹھتے تھے حضرت علی، اور کوفہ کی مسجد میں جاتے تھے تو اعلان کرتے ہوئے جاتے تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، یہی کہتے ہوئے آتے تھے نماز نماز نماز. خود آتے تھے اور جگاتے ہوئے حضرت علی آتے تھے. تو اے لوگوں صحابہ کی زندگی نمونے عمل ہے. صبح اٹھا کرو نماز فجر کے لیے تو اپنے گھر کے لوگوں کو جگاؤ، اپنے پڑوسیوں کو جگاؤ اور بیدار کر کے آؤ. یہ حضرت علی کی سنت ہے. اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا. حدیث پاک میں من ترک صلاۃ الفجر فلیس فی وجہہ نور، جو نماز فجر چھوڑے گا تو اللہ اس کے چہرے میں کبھی چمک نہیں پیدا کرے گا. نماز فجر پڑھو پھر چہرے کی رونق دیکھو. حضور فرماتے من ترک صلاۃ الظہر فلیس فی رزقہ برکۃ، جو نماز ظہر چھوڑے گا اللہ اس کی روزی میں برکت نہیں عطا فرمائے گا. روزی میں برکت چاہتے ہو تو نماز ظہر پڑھو. ومن ترک صلاۃ العصر فلیس فی جسمہ قوۃ، اور جو نماز عصر چھوڑے گا تو اس کی جسم میں طاقت نہ ہوگی، اس کا جسم کمزور ہوگا. اس کا جسم کمزور ہوگا. اگر جسمانی طاقت چاہتے ہو تو نماز عصر پڑھو. پھر حضور فرماتے ہو من ترک صلاۃ المغرب، جو نماز مغرب کو چھوڑے گا فلیس فی اولادہ ثمرۃ، تو اس کی اولادوں سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اولادیں بہت ہوں گی، سب الگ ہو جائیں گی اور وہ تڑپتا رہے گا، اولاد ہوتے ہوئے بے سہارا رہے گا. اس لیے اے لوگوں اگر چاہے تو کہ اولادیں ہمارے کام آئیں تو نماز مغرب پڑھو. نماز مغرب کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے اولادوں کو تمہارا فرما بردار بنا دے گا. پھر آگے حضور فرماتے ہو من ترک صلاۃ العشاء، جو نماز عشاء چھوڑے گا فلیس فی نومہ راحۃ، تو اس کے نیند میں کبھی سکون نہ ہوگا. اسے سکون کی نیند کبھی میسر نہیں ہوگی. اگر سکون کی نیند چاہتے ہو نماز عشاء پڑھ کے سو، پھر نماز عشاء کی برکت سے اللہ تمہیں سکون عطا فرمائے گا اور تمہارے جان و مال کی حفاظت کے لیے فرشتے نازل ہوں گے. جیسے حضرت رابعہ بصریہ، بصرہ کی عورت تھیں. رابعہ نماز عشاء پڑھ کے سوئیں. اتفاق سے اس دن گھر کے لوگ نہیں تھے، کہیں مہمانی میں گئے ہوئے تھے. اللہ کی مرضی اسی دن چور پہنچ گیا، اور چور پہنچا گھر میں گھسا، دیکھ اس کے تنہا ایک عورت ہے. بہت خوش ہوا کہ اگر یہ جگی دے تو ہمارے کا پک بنائیں گے. مارا بھی کہ گھوسا زمین پکڑا دے. بڑے آرام سے رابعہ کے گھر کا مال تلاش کیا، چادر میں باندھا اور باندھنے کے بعد اٹھائی گٹری اور سر پہ رکھا اور رابعہ کے گھر سے نکلنے لگا. اور رابعہ سو رہی. جیسے رابعہ کے گھر سے مال کی گٹری سر پہ رکھ کے نکلنا چاہا، ویسے اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی روشنی ختم کر دی. چور اندھا ہو گیا.
جب اندھا ہوا تو گٹھڑیا پھینکی، کیسے اللہ آنکھوں کی روشنی واپس کر دے، کبھی چوری نہیں کروں گا، یا اللہ توبہ کرتا ہوں، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، آنکھ کی روشنی واپس کر دے۔ جب دیکھے لا تو ٹھاک سوچے جس کو ہوں بیر بیر تھورو ہوئی، وہ پھر اٹھائی لی گٹھڑیا، اور جب پھر اٹھایا چلنے چاہا تو اللہ نے پھر نابینا کر دیا۔ پھر جب آنکھوں کی روشنی چلی گئی تب وہ کہتا ہے یا اللہ زندگی گزر گئی، بڑے بڑے گھروں میں میں نے ڈاکہ ڈالا، ایسی مصیبت کبھی نہیں آئی، آج اس گھر میں تنہا ایک عورت ہے، چوری کرنے پر مجھے طاقت کیوں نہیں ملتی؟ تو غیبی آواز آئی، کہ میرے بندے تو نے بڑے بڑے گھروں میں ڈاکہ ڈالا ہوگا، رابعہ کے گھر میں ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، اس لیے کہ رابعہ نماز عشاء پڑھ کے سوئی ہے، نماز عشاء کی برکت سے میرے فرشتے اس کے جان و مال کی حفاظت کا پہرا لگا رہے ہیں۔ جس گھر میں میرے فرشتوں کا پہرا ہوگا اس گھر میں تو چوری کیسے کر سکتا؟ چور رویا اور کہنے لگا یا اللہ زندگی گزر گئی مال حرام کے چکر میں، اور اسی روئے زمین پر تیری بندیاں ایسی ہیں کہ نماز پڑھ کے سوتی ہیں تو ان کی حفاظت کے لیے تیرے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ چور رویا اور رابعہ کے گھر سے نماز پڑھنے کا ارادہ لے کے نکلا۔ تو اے لوگوں اگر چاہتے ہو کہ اللہ ہماری تمہاری حفاظت کرے تو نمازوں کی پابندی کرو، نماز بہت اہم عبادت ہے۔ ایک مرتبہ ہم ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ہماری ادھر چھوٹی ٹرین چلتی ہے، بیٹھے رہے جو میلانی سے بہریج جاتی تھی، تو خیر شاید بند ہے اس وقت، بیٹھے تھے تو ایک ٹی ٹی آوا ٹکٹ چیک کرے، جب ٹی ٹی آوا تو ہمارے بغل میں ایک تو جھولا لیے بیٹھ رہا ہے بڑھو، ایک تو جوانے رہے جھولا لیے بیٹھے رہے، وہ اٹھائے کے جھولا ہم کا پکڑائی دی، ان کے بعد ٹکٹ رہے نہیں چل دی، اور ٹی ٹی دیکھ لی تو وہ پیچھے پیچھے چل دی، آگے وہ پیچھے ٹی ٹی، اب جب وہاں پہنچا لیٹرین کے پاس تو اب کہاں چلا جائے، اور ٹی ٹی دیکھے پیچھے آوت ہے، بہویں جھٹ سے نیت باندھ دی، اللہ اب وہ ٹی ٹی رہے ہندو تو وہ کھڑا ہوئے گا کہ نماز پڑھ لے تب اسے ٹکٹ مانگی، اور وہ کے انتظار میں کہ چلا جائے تب نماز ختم کرے، تو وہ کے سہارے میں وہ کے سہارے، اب اللہ جانے کا پڑھے تھا، بہرحال تھوڑی دیر پڑھی تکے رکو سجدہ کہہ کے تکے سلام پھیریس، اور جیسے سلام پھیری ٹٹیوا بڑھا وہ پھر جھپ سے باندھ لی ہے، اب ٹٹیوا پریشان تو تھی، ایک بڑھو داڑھی رکھائے بیٹھے رہا، ان سے پوچھے لگے کہ کتنی دیر تک نماز پڑھ گئی ہے، تو کہیں نہیں جانے تھے، لیکن دوپہر ہے، دوپہریہ میں ظہر کے نماز پڑھی جاتے ہیں، کہیں کتنی دیر پڑھی جاتے ہیں، کہیں صاحب یہ نہ بتائے پہ لیکن اتنا جانے تو وہاں 12 رکعت پڑھی جاتی، تو ان کئی رکعت کے بھائی، کہیں صاحب ابھی دوئی بھائی ہیں، تو ٹٹیوا کہیں سبھی دوئی بھائی ہیں، دوئی رکعت میں 15 منٹ لگے اسے، تو 12 رکعت میں اللہ جانے کتے گھنٹہ ہی کے لگے، تب تو ہماری ٹرین ویسے چلی گئی، بس ٹٹیوا ہوگا چھوڑیس اسٹیشن آوا، ٹی ٹی اتر کے دوسرے ڈبم گوا، ایو نیک چھوڑ کے بھاگ اسٹیشن پلیٹ فارم پر گئی، دوسری ٹرین آنے والی تھی، کراچی تھا، تھوڑا ٹائم لگا، ہم لوگ دیکھتے رہے، تھوڑی دیر بعد یہ پلیٹ فارم پہ بیٹھا اور رونے لگا، جب رونے لگا تو ہم لوگ گئے، کہا کیا ہوا، کچھ ٹی ٹی نے کہا ہے، کہا کچھ نہیں کہا پھر کیوں رو رہے، تو کہا میرا دل ملامت کر رہا ہے، میرا دل ملامت کر رہا ہے کہ آج میں نے جھوٹی نماز پڑھی، تو جھوٹی نماز کی وجہ سے آج میں ٹی ٹی کے پکڑ سے بچ گیا، اگر میں سچی نماز پڑھا ہوتا تو میرا خدا مجھے کتنی عزت عطا فرماتا، میرا دل ملامت کر رہا ہے، بعد سے میں نماز کبھی نہیں چھوڑوں گا، نماز کا فائدہ اللہ نے بہت رکھا، اس لیے لوگوں نمازیں پڑھو، بغیر نماز کے نبی کی روح ہم سے تم سے خوش نہیں ہوگی، حضور فرماتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، نماز پڑھو، اپنے نبی سے محبت کرو، اور ایک بات اور سن لو پھر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں، کہ نماز کے بعد سب سے بڑی نیکی اللہ کے نزدیک ماں باپ کی خدمت ہے،
حدیث میں صحابہ نے کبھی پوچھا تو سرکار نے ماں باپ کی خدمت کو پہلے بتایا، اور کبھی پوچھا تو حضور نے نماز کو بتایا۔ ماں باپ ایک ایسی دولت ہے کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا اشکر لی ولوالدیک، اللہ فرماتا ہے میرے بندے تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کر۔ میرا شکر، خدا کا شکر ادا کرو، ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ اس لیے ماں باپ زندہ ہوں تو ان کی خدمت کرو۔ حدیث میں میرے پیغمبر نے فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمان اولاد، نافرمانی کرنے والی اولاد جنت کیا، جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ وہ جنت کی خوشبو بھی اس تک نہیں پہنچ پائے گی جو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا۔ اسی لیے حضور نے حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کا گورنر بنایا تھا، اور گورنر بنانے کے بعد فرمایا تھا معاذ گورنر بن گئے ہو لیکن یاد رکھنا لا توقن والدیک، ہرگز ہرگز تم اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ وَإِنْ أَمْرَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگرچہ تمہارے ماں باپ تم کو حکم دے دیں گھر چھوڑ دو تو گھر چھوڑ دینا، لیکن ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا۔ اس لیے اے نوجوانوں اور میرے دینی بھائیوں، سب سے گزارش ہے کہ نبی آئے تھے ہمیں دین سکھانے کے لیے، اس لیے ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور ایک بات اور سن لو، آج بہت سے لوگ کہتے ہیں اتنی مصیبتیں ہو رہی ہیں، لوگ مارے جا رہے ہیں، جیل بھیجے جا رہے ہیں، دعائیں کی جا رہی ہیں، دعائیں نہیں قبول ہوتی ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ بہت سے تو لوگ کفر کی بولی بول دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں، معاذ اللہ۔ بہت سے کہتے ہیں اللہ سنتا ہی نہیں ہے، معاذ اللہ، کفر کی بولی ہیں۔ اللہ سب کچھ سنتا ہے، لیکن ہمارے منہ اتنے گندے ہو گئے ہیں کہ ہماری منہ کی نکلی ہوئی دعا قبول کرنے کے لائق ہی نہیں رہ گئی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، بہت بڑے پیر گزرے ہیں بابا فرید، ایک جگہ جلسے میں تقریر کر رہے تھے، ان کے مرید لوگ آئے اور ہاتھ جوڑے رہے کہ بابا فرید ہم سب آپ کے مرید ہیں، دعا کر دو غریبی چلی جائے، بچے بھوکوں مر رہے ہیں۔ بابا فرید کو ترس آیا تو کہا جاؤ مٹی کا ڈھیلا لے آؤ۔ ایک مرید جو مٹی کا ڈھیلا لایا، بابا فرید نے اول آخر درود پڑھا، 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے پھونک چھوڑا تو مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا۔ بابا فرید نے دیا، کہا لے جاؤ بیچ کر اپنی ضرورت پوری کر لو۔ مرید لوگ گئے اور بیچا، مالا مال ہو گئے۔ اس جلسہ میں یہ بہت آدمی رہا ہے، ایک آدمی دیکھے تو کہے سرے یہ تو سونا بنانا بڑا آسان ہے، آج پتہ چلا ہو۔ اول آ کے درود پڑھو، 3 مرتبہ قل اللہ پڑھو، پھونک چھوڑو، سونا تیار۔ بس جلسہ سے اٹھا، گوا گھر اپنے بیوی کی جگہ سے اٹھ رہے، اٹھ جا ڈھیلا لے کے آؤ۔ تو روتیا چونکی کہیں ڈھیلا کا کریے، کہیں جلدی لاؤ، بعد میں پتہ نہیں بنے نہ بنے رے۔ تو روتیا اور پریشان کہ اس کا کہا تو کچھ بتائیے۔ تب اس نے بتایا کہ بابا فرید کے محفل میں بیٹھا تھا، انہوں نے مٹی کے ڈھیلے پہ اول آخر درود پڑھا، 3 مرتبہ قل اللہ پڑھا اور پھونک چھوڑا تو مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا۔ جلدی کر، ابھی تازہ تازہ معاملہ ہوا سے یہی تھے، بعد میں پتہ نہیں بنے نہ بنے نرے، جلدی کر۔ تب عورتیا کے سمجھ میں آوا، تو عورتیا کے کھیتے میں یہاں اور بہت بڑا چپا موڑے دھرس تک لے کے رکھے۔ مردوہ دیکھے تو کہے سارے تجھے ہم ڈھیلا کر رہا ہے، پورا چپا اٹھائے لے رہے۔ تو عورتیا کہتے رہے جلدی کرو، بنے تو چپا بنے، ڈھیلا کاہے بنے۔ تو وہ سوچ اس کی ہاں محنت تو وقت ہی کرے پڑی، بس آنکھیں بند کی سو پڑھی سوال آنکھیں درود، 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کے پھونک چھوڑیس، تکے آنکھیں کھولیس تو دیکھیس وہ چپا ویسے دھرا۔ تو سوچیس ہو سکتا کونو غلطی ہوئی گئی، تو پھر رکھیس، پھر پڑھ کے پھونکیس، پھر آنکھیں کھولی، پھر ویسا پڑھت پڑھت صبح ہوئے گئے، منہ میں پھینا آئے گا لیکن چپا نہیں بدلا۔ تو اٹھا بابا فرید کے پاس گیا، کہنے لگا حضور کیا معاملہ ہے؟ آپ نے رات میں اول آخر درود پڑھا، 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کے پھونک چھوڑا تو مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا، اور میں رات بھر پڑھ پڑھ کے پھونکتا رہا لیکن چپے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تو بابا فرید فرماتے بیٹا جو میں نے پڑھا تھا وہی تو نے بھی پڑھا ہے، لیکن فرق صرف میری اور تیری زبان کا ہے۔
اللہ کا کرم ہے کہ زندگی گزر گئی، آج تک میں نے کبھی جھوٹی بولی نہیں بولی، کبھی گالی نہیں دیا، کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اپنی زبان سے اگر پھونک دو تو مٹی سونا بن جائے۔ بیٹا تو بھی اپنی زبان کو ان باتوں سے بچا لے تو اللہ تعالیٰ تیری زبان میں بھی وہی اثر پیدا فرمائے گا۔ اس لیے لوگوں، دعائیں قبول کرنا چاہتے ہو کہ دعائیں قبول ہو تو جھوٹ نہ بولو، کسی کی غیبت نہ کرو، گالی نہ دو۔ قرآن فرماتا ہے قولو قولا سدیدا، اچھی بولیاں بولا کرو، یصلح لکم اعمالکم، اچھی بولیوں کی وجہ سے اللہ تمہارے عملوں کو اچھا بنا دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اچھی بولیوں کی وجہ سے اللہ تمہیں بخش دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو آپ کو نمازوں کا پابند بنائے۔